روشن نہیں مارتے ہیں مگر جناب زہرا کی قبر پر اگر کوئی ہمت کر لے تو اسے مارا جاتا ہے۔ ایام فاطمیہ گزرے ہیں، سیدہ زہرا کی شہادت کی تاریخیں گزری ہیں۔ یہ بیوی بڑی دکھی بیوی ہے۔ بیوی کے دو لقب ایسے ہیں جن پر جتنا غور کریں گے نا اتنا بیوی کی مصیبتوں کا احساس ہوگا۔ ایک لقب ہے مقہورہ، زیارت نامے میں جا کے دیکھیں گے، دوبارہ دیکھیں گے، دیکھا ہے آپ نے مقہورہ۔ مقہورہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس پہ بہت سے مردوں نے مل کے ظلم کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ پوری مسجد آئی تھی گھر کو آگ لگانے، میرے ساتھ گاڑی میں وہ کتاب موجود ہے، میں نے روشن شاہ صاحب کو دی ہے۔ 43 کتابیں کھول کر دکھائی ہیں ہم نے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ شیعہ ذاکرین اور علماء جھوٹ بولتے ہیں، بی بی پہ کچھ ظلم نہیں ہوا۔ الفاروق میں علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ دروازے پہ جا کر جب سردار نے کہا علی کو باہر نکالو ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا، تو بی بی نے فرمایا کہ اس گھر میں حسنین رہتے ہیں۔ الفاروق میں تو وہ جملہ ہی لکھتے ہیں کہ اس روایت کی سند پر کام کرنے کا ہمیں وقت نہیں ملا، ہم ڈھونڈ نہیں پائے اس کی سند کو، لیکن حضرت کے مزاج سے بعید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو۔ علامہ الجوینی نے تو اہل سنت تعلیم دین 5 سال کی زہرا نبی کے سامنے سے گزری، نبی بی بی کو چاہتے دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ ایک بی بی نے کہا یا رسول اللہ آپ زہرا کو دیکھ کے رو رہے ہیں؟ فرمایا ہی نما ذکرت، جب میں فاطمہ پر غور کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے ما وقع علیہا بعدی، میرے بعد اس پر کیا گزرے گی۔ قد دخل ذل بیتہا، ایک بہت بڑی مصیبت اس کے گھر میں داخل ہوگی۔ انتہکت حرمتہا، جو اس کی حرمت کو پامال کرے۔ مجلس میں سادات بیٹھے ہیں، مومنین بیٹھے ہیں، خاندانی لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی اجنبی داخل ہو سکتا ہے؟ اگر آپ سفر پر ہوں اور آپ کے گھر میں کوئی اجنبی داخل ہو جائے اور آپ کو معلوم ہو کہ ایسا ہو گیا تھا، آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ سلام ہو غیرت مند علی پر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ بہت مشکل ہے۔ انتہکت حرمتہا، 4 دیواری کی حرمت پامال ہوئی۔ اہل سنت تعلیم لکھ رہے ہیں انتہکت حرمتہا منعت ارثہا، میری بیوی کو، میری بیٹی کو ارث سے محروم کیا جائے گا۔ اس کے بعد والا جملہ اللہ کرم میں بیان کروں اور سیدہ مجھ سے راضی ہو اور آپ کی آنکھوں میں ایک سرے سوزن گریے کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو میری اور آپ کی بخشش کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں کسرت جنبیہا، اس کی پسلیوں کو توڑیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے ہوتے ہیں آئمہ دعا دیتے ہیں، تکلف کر کے نہیں رویا کریں۔
اس کے بعد کا جملہ اس سے زیادہ سخت ہے، اس کے بعد کا جملہ اس سے زیادہ سخت ہے. پھر سنیے، برداشت کیجئے. اور ان آنکھوں کے ذریعے، ان آنسوؤں کے ذریعے سیدہ کو پرسا، بلکہ سیدہ کے شوہر علی کو پرسا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پرسا. نبی فرماتے ہیں اس قطت جنینوہا، اس کا بچہ اس کے شکم میں مارا جائے گا. پھر فرماتے ہیں یا تنادی یا محمد، میری بچی پکارے گی بابا، بابا بچاؤ. تستغیث ولا تغاث، میری بچی مدد کو پکارے گی مگر کوئی مدد نہیں کرے گا. اجرکم اللہ. اللہ کسی چھوٹے بچوں کی ماں کو نہ مارے. جب چھوٹے بچوں کی ماں دنیا سے جا رہی ہوتی ہے، کبھی فلاں عزیزہ کو بلا کے کہتی ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا، کبھی فلاں عزیز کو بلا کے کہتی ہے میرے بیٹے کا خیال رکھنا. اور سب سے زیادہ آخری وقت کے اندر اپنے شوہر کی بہت زیادہ منت سماجتیں کرتی ہے. میرے بعد شادی ضرور کرو گے مگر میرے بچوں کا خیال رکھنا. تتزوج بعدی یا علی اماما لأن لا بد للرجال النساء، یا علی میرے بعد شادی ضرور کرنا، اس لیے کہ ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے. یہ جناب زہرا کا جملہ، یا علی میرے بعد شادی ضرور کرنا، اس لیے کہ ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے، مگر خیال رہے میری زینب چھوٹی بہت ہے، جو میری بچی سے پیار کرے. ایسی زوجہ لانا. میرا حسن حسین کمسن ہے، ان کا خیال رکھنا. ایام جناب ام البنین کی رحلت کے بھی ہیں. جب جناب ام البنین کو گھر لائے نا تو پہلے ہی دنوں میں جناب ام البنین نے فرمایا مولا میرا نام تبدیل کر دیجئے، مجھے فاطمہ نہ پکاریے گا. جب میرا نام کوئی پکارتا ہے زینب کی آنکھوں میں آنسو آتا، بچی کو ماں یاد آتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجلس میں جب گریہ بلند ہو رہا ہو نا تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے. اپنی حاجتوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا. تھکے نہیں، میں نے دورانیہ مصائب کا زیادہ کیا ہے. ابھی مغرب کے وقت میں 5-8 منٹ ہیں، مجھے مصائب پڑھنے دیجئے. ننھے بچے ہیں، 3.5 سال کی ہیں جناب زینب، 4.5 پونے 5 سال کے ہیں امام حسین، کہہ دیجئے اندازے سے 6 سال کے ہیں مولا حسن. مولا علی کو بلا کر ایک ایک بچے کے بارے میں کہا میرا حسن غیرت مند بہت ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، اس کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا. اس کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا. میری زینب بھائیوں کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہیں جاتے. میری زینب کے اللہ کا کام بھی عزاداروں اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم کے ہم منت مرادوں سے اسماعیل دنیا میں آئے، اللہ نے کہا اسی کے گلے پہ چھری چلاؤ. امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نرم نرم ہاتھ تھے، ملائم ملائم پیر تھے. کوفے کی راہیں ہوں گی،
شام کی بستیاں ہوں گی، پیروں میں کانٹے چبھیں گے، مولا علی غیرت مند بہت تھے۔ بازار میں ایک یہودی عورت کو پٹتے دیکھا تھا، علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ جب علی کے سامنے کھانا آتا تھا کہتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا، اب بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ جو ایک اجنبی عورت کو علی پٹتے ہوئے دیکھے تو کھانا نہ کھائے۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، بی بی مانگ نہیں سکتی تھی کچھ، ساری زندگی شوہر سے کچھ نہیں مانگا، ساری زندگی بابا سے کچھ نہیں مانگا۔ جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، نبی نے فرمایا میرے بعد فدق مانگنا۔ یہ جناب زہرا کا امتحان ہے۔ علی غیرت مند، فرمایا یا علی، ہاتھ پکڑ لیا مولا نبی نے، مجھ سے ایک عہد کرو، میرے بعد تمہارے زہرا پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ آیت اللہ قرآنی سے میں نے یہ جملہ سنا تو فرمانے لگے، علی قرآنی لبنانی عالم، وہ فرمانے لگے مولا کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور کہا کہ اگر اللہ اور اللہ کا رسول عہد لے رہا ہے تو میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا اگر میں نے نبی سے عہد نہ کیا ہوتا تو مدینے کی گلیوں کو میں خون سے رنگین کر دیتا، مگر میں نے نبی سے عہد کیا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے زہرا کو پٹتے دیکھا۔ میرے مولا علی سے وصیتیں فرمائی، میرے زینب کا یہ مزاج ہے، میرے حسن کی یہ عادتیں ہیں، جیسے کہ ماں جانتی ہے بچوں کے بارے میں۔ پھر آخر میں فرمایا علی میرے حجرے میں زینب کو بھیج دو۔ 3.5-4 سال، کیا جناب سکینہ والی عمر ہے جناب زینب کی۔ حجرے میں آئی جناب زینب، فرمایا زینب وہ صندوق چا اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوق چا اٹھا کے لائی۔ بیٹا اس میں کیا ہے؟ اماں اس میں کفن رکھے ہوئے ہیں۔ کہا جب تمہارے نانا میرے بابا کی رحلت ہونے لگی، جبریل جنت سے 5 کفن لائے تھے اور 5 حنوت لائے تھے، یہ بنجتن کے 5 کفن ہیں، ایک کفن نبی کو دے دیا گیا، باقی کفن بنجتن کے ہیں، تمہیں ذمہ داری دے رہی ہوں، بتا رہی ہوں کون سا کس کا ہے، ایک مجھے دکھاتی رہو۔ جناب زینب نے کفن دکھایا، دیکھ کر فرمایا انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے، تم سے کہیں گے ماں کا کفن دے دو۔ اللہ اکبر۔ جب جناب زہرا کی تکلیف شدید ہو گئی نا، تو حسنین کو اور بی بی زینب کو اپنے سرہانے ساتھ بٹھا کر کہا میں دعا کر رہی ہوں، تم ماں کی شفا کے لیے الہی آمین بولو گے۔ اللہ آپ کے بچوں کو سالم رکھے۔ ننھے ہاتھ شہزادوں نے اٹھائے، جناب زہرا نے ایک دعا کی جس پر بچوں کی چیخیں نکل گئیں۔ دعا سنیں گے؟ فرمایا اللہم عجل وفاتی، یا اللہ میری موت کو جلدی بھیج دے، زہرا اب دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ حسنین نے ماں نے اتار دیے۔ فرمایا یہ میرا کفن ہے، تمہارے بابا مانگیں تو یہ کفن بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن دیکھ کر فرمایا کچھ مدت بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن کون سا ہے؟ تو یہ والا تمہارے بابا علی کا کفن ہے، کہ بھائی حسن کو دے دینا۔ 2 کفن رہ گئے، ایک کو دیکھ کے فرمایا اس کے بعد کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین تم سے آگے کہے گا بہن زینب بھائی حسن کا کفن لا دو، تو یہ کفن بھائی حسن کا ہے، اپنے بھائی حسین کو دے دینا۔ آخری کفن دیکھ کر زہرا روئی اور فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے۔ جناب زینب سے رہا نہیں گیا، اما پہلے والا بھی بھائی حسن کا تھا، زینب یہ دوسرا بھی حسن کا ہے، تو کم سے سیدھا کہنے لگی بھائی حسین کا کفن
سے نہیں آیا، میرا بچہ بغیر کفن کے دفنائے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ